باب اتخاذ المساجد فی الدور، مساجد کے آداب اور احکام شروع ہیں۔ یہاں پہ عنوان ہے کہ محلوں میں قبیلوں میں مساجد کو بنانا، تو اس کا استحباب اور رخصت بیان ہو رہی ہے کہ یہ جائز ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی کہتے ہیں 7 مسجدیں تھیں۔ تو اتخاذ المساجد فی الدور، دور دار کی جمع ہے، دار کا اطلاق محلے پر ہے اور محلے کی رہائشیوں پر ہے، تو قبیلے پر بھی اس کا اطلاق ہے مجازن اور محلے پر بھی ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مساجد کو مختلف محلوں اور قبیلوں میں بنانا، اور یہ اجازت اور رخصت یا استحباب اس وجہ سے ہے کہ جماعت کی فضیلت ہر آدمی حاصل کر سکے، کیونکہ اگر ایک ہی مسجد ہو تو ممکن ہے اس تک رسائی مشکل ہو جائے۔ اور باقی اس کا یہ معنی بھی ہے کہ خود گھروں میں مسجد کی جگہ منتخب کرنا تاکہ بندہ اس کے اندر نماز پڑھا کرے، تو یہ بھی معنی اس کے اندر موجود ہے کہ یہ بھی درست ہے، بلکہ بہتر ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ تو پہلی صورت میں اصطلاحی مسجد ہو جائے گی اور عرفی، اور دوسری صورت کے اندر لغوی مسجد ہوگی، اصطلاحی مسجد نہیں ہوگی جب گھر کے اندر جگہ منتخب کی جائے۔ پہلی جو روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، بعض نے اس کو مرسل بھی نقل کیا ہے۔ فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے حکم دیا مساجد کی تعمیر کا محلوں میں، وَأَن تُنَظَّفَ، اور اس کا کہ ان کو صاف ستھرا کیا جائے قذورات اور نجاستوں سے، وَتُطَيَّبَ، اور ان کو معطر اور خوشبودار کیا جائے۔ امام ترمذی اور نسائی نے تو باقاعدہ تطیب المساجد، تجمیر المساجد کا عنوان بھی قائم کیا ہے، مساجد کو معطر کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ممبر پہ بیٹھتے تو ابن عمر مسجد کے اندر خوشبو کو لگایا کرتے تھے۔ اور بیت اللہ شریف کی جب تعمیر کی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے غالباً، یا پھر ان کے بعد جو کسی خلیفہ نے تعمیر کی، تو انہوں نے مسجد بیت اللہ کے اندر لیپ ہی خوشبو کی مٹی کا کروایا تاکہ وہ معطر رہے۔ بہرحال 2 حکم اس سے ثابت ہو گئے، ایک ظاہری تنظیف آپ سے بھی ثابت ہے کہ آپ یتتبعوا، آپ بھی جو ہے وہ لاٹھی وغیرہ سے مسجد کو صاف کرتے، وتطیبا، اور دوسرا یہ ہے کہ مزید اضافے کے طور پہ روحانی تسکین کے لیے اس کو خوشبودار بنانا۔ جی چلے آگے چلیں۔ اگلی جو روایت ہے یہ صحیفہ سامورہ سے لی گئی ہے، مسند بزار میں اس سے 200 روایتیں منقول ہیں۔ امام ابو داؤد نے ٹوٹل 6 روایتیں نقل کی ہیں۔ روایت اگرچہ یہ ضعیف ہے کیونکہ اس کے اکثر روات مجہول ہیں، جیسا کہ خبیب ہو گیا، سلیمان ہو گیا، جعفر ہو گیا، یہ مجہول روات ہیں۔ تو مجہول روایت جو ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی محدثین نے اس کو نقل کیا، سمجھ آئی؟ چونکہ احکام کا اثبات نہیں ہے، احکام کی تائید مقصود ہے، وضاحت مقصود ہے، اس لحاظ سے یہاں پہ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ انہ کتب الی بنیہ اما بعد، چونکہ پورے سندوں کے شروع میں انہوں نے ایک ہی سند ذکر کی ہے، تو ہر محدث جب اس کو لیتا ہے تو اسی سند سے ہی اس کو ذکر کرتا ہے۔ اما بعد یعنی حمد و صلات اور خطبے کے بعد۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرنا بالمساجد ان نصنع فی دورنا وان نصلح صنعتها، اچھا ان کو بنائیں، اور ونطہرها، اور ان کو ہم صاف ستھرا رکھیں۔ جی چلیں۔ مسجد کے اندر چراغ، سمجھ آ رہی، وہ لگانا، اس کا یہاں پر ذکر ہے، مستحب ہے۔ ایک صحابی نے آپ سے
پوچھا، سمجھ آ رہی یہ، بلکہ یہ آگے جو روایت ہے وہی ہے، سمجھ آ رہی کہ بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھنے کا اجازت ہے کہ نہیں، تو آپ نے کہا جاؤ پڑھو۔ یہاں پر تو اتنا ہی ہے، بعض روایتوں میں آپ نے کہا وہاں پہ 1000 نماز کا ثواب ہے، سمجھ آ رہی۔ اور مسجد نبوی میں آپ کو پتہ ہے 50,000 نمازوں کا، اور بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ اللہم وفقنا، اور اللہم فکی بیت المقدس من ید الظالمین۔ اچھا، آپ نے کہا اگر نہیں جا سکتے تو وہاں پہ کیا کرو، تیل بھیج دو۔ تو یہ تیل بھیجنا یہاں پر تو اتنے ہی یسرج فی قنادیل ہی، اور بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کا ثواب دے گا تمہیں، سمجھ آ جائے۔ بہرحال اسی سے مسجد کے اندر جو چراغ ہے اس کا کرنا ثابت ہو گیا کہ مسجدوں کو چراغا کرنا چونکہ ضرورت ہے، اس لیے اس کی اجازت ہے۔ سب سے پہلے جو مسجد نبوی کو چراغا کیا تھا وہ ایک صحابی تھے جو پہلے عیسائی تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ جی دیکھیے ذرا، آپ نے فرمایا اس میں جاؤ نماز پڑھو، اور علاقے اس وقت حربن جنگ کے تھے، چونکہ ابھی تک یہ فلسطین آزاد نہیں ہوا تھا، اہل شام اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ تھی۔ اگر وہاں نہ جا سکو اور نماز بھی نہ پڑھ سکو تو پھر تیل بھیج دو، زیت، جو کہ اس کے قنادیل میں ڈالا جائے، روشن کیا جائے۔ مقصد جس حد تک ممکن ہو سکے بیت المقدس سے اپنی محبت، تعاون کا اظہار کرو۔ آج کل بھی یہ حکم جیسے دوبارہ موضع حرب بنا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں مالی معاونت ہو، اور وہ بھی نہ ہو سکتا ہو تو کم از کم دعاؤں کا اہتمام، یہ بے حد ضروری ہے، سمجھ آ رہی۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو عادتاً یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں، سمجھ آ رہی، کیونکہ ان کے اوپر یہ حالات ہیں تو کل کو ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں، اور جب بندے بھی حالات آتے ہیں پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اب کون میری مدد کر رہا ہے یا مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ جی چلیں۔ مسجد میں کنکرییں تو اس کا استحباب بنا بر ضرورت کے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جائز ہے، سمجھ آ رہی۔ اور ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہی ہے کہ ظاہری بات ہے اگر صرف مٹی ہوگی تو پانی سے وہ گارا بن جائے گی، کنکری جب ہوں گی تو اس کے اوپر چلنا، سجدہ کرنا ذرا آسان ہو جائے گا، سمجھ آ رہی۔ تو اس لحاظ سے جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ مٹی کے اوپر جب چلنا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اوپر کنکری ڈال دیتے ہیں، بجری ڈالتے ہیں تاکہ وہ چلنا، استعمال کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ استحباب جو ہے وہ قائم ہے اس وقت تک جب تک ضرورت ہے، اور ضرورت جب ختم ہو جائے، جیسے اگر اس کو فرش پکا کر دیا جائے تو پھر تو اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ الٹا یہ مخل ہو جائے گا، ایسی صورت میں پھر اس کو مسجد سے باہر نکال دینا چاہیے، سمجھ آ رہی۔ بابن فی حصل مسجدی، مسجد کی کنکریوں کے بارے میں، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ قذورات میں ہے لہذا یہ نہیں ہونی چاہیے، تو نہیں، یہ ضرورت ہے، اس لیے اس کا مسجد میں ہونا درست ہے۔ جی چلیں۔ وہ صحابی جو تھے نا جنہوں نے چراغ روشن کیا تھا سب سے پہلے، ان کا نام ابو تمیم داری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب پہلی روایت دیکھیں، میں نے ابن عمر سے پوچھا ان کنکریوں کے بارے میں جو مسجد میں ہے، مسجد نبوی میں، انہوں نے کہا ہم ایک دن ہمیں بارش آئی، فاصبت الارض، زمین گیلی ہو گئی، آدمی کنکری لاتے اپنے کپڑے میں اور اس کو اپنے نیچے بچھا لیتے، نبی علیہ السلام نے نماز پوری کی، آپ نے کہا ما احسن، واہ جی واہ، کیا کمال کر دی ہے، یہ تو بڑا اچھا ہو گیا۔ تو آپ کی اس تحسین کو پھر صحابہ نے تقریر کے درجے میں رکھتے ہوئے اسی کنکریوں کو باقی رکھا۔ در منضود میں حضرت مولانا عاقل صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے آج کے زمانے تک، سمجھ آ رہی، ہم نے بعض جگہوں میں یہ کنکری دیکھی، لیکن پھر عورتیں جو ہے ناپاکی
پاکی کا خیال نہیں کرتی، تو اس کی وجہ سے پھر اب انہوں نے وہ کنکریاں بھی اٹھا دی ہیں۔ اگلی جو روایت اس میں کان رجل، یہ کہا جاتا تھا صحابہ میں کہ آدمی جب مسجد کنکریوں کو نکالتا ہے نا مسجد سے، تو واسطہ دیتی ہے ابھی ہمیں نہ نکالو۔ تو یہ مناشدہ اور واسطہ یا تو بالحال ہے، اور وہ حال یہی ہے کہ ایک چیز اچھی جگہ پہ پڑی ہے تو اس کو ادھر ہی رہنا چاہیے، تو لہذا اس کو نہیں نکالنا چاہیے، اور یا بالقال ہے، لیکن وہ سمجھتا اللہ تعالیٰ ہی اس کی بولی کو، سمجھ آ رہی؟ اذا خرج الاسام من المسجد جناش، جیسے میت کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے لے جاؤ لے جاؤ، تو بولتا تو ہے نا میت، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ہم کسی چیز کی نفی کرتے ہیں تو وہ دنیاوی معاملات کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اخروی اگر ہوں تو وہ کوئی نہیں، جائز ہے۔ جیسے بعض لوگ میت کے سماع روحانی کے قائل ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، باقی اگر روحانی طور پہ ان کا ہو آخرت میں برزخ میں تو وہ سب صحیح ہے۔ جی چلے آگے چلیں۔ جی ابو بدر کہتے ہیں اپنے شیخ کے بارے میں کہ شاید انہوں نے یہ مرفوع نہیں نقل کی ہے بات کہ کنکریاں واسطہ دیتی ہیں نکالنے والے کو، بات سمجھ آ رہی؟ صحابہ کا پیچھے جو روایتی کان یقال، صحابہ آپس میں کہتے تھے، تو بظاہر یہ ہے کہ صحابہ کا کہنا غیر قیاسی معاملے میں، سمجھ آ رہی، سماع کے ذریعے سے ہی ہوگا، تو لہٰذا یہ مرفوع حکمی روایت ہوتی ہے۔ جی چلیں۔ مسجد ہے تو اس کو جھاڑو دینا چاہیے، صاف کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ اس کو ذکر آ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اجر ہے، سمجھ آ رہی؟ کہ جب آپ کے سامنے امت کے اعمال معراج کی رات پیش کیے گئے، سمجھ آ رہی؟ تو اس میں آپ کو یہ بھی نظر آیا کہ یہ بھی عمل جو ہے نا اس کے اندر داخل ہے، جو بظاہر چھوٹا ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ چھوٹا نہیں، یہ بہت بڑا اجر ہے، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ ترجمہ سمجھے حدیث کا، میری امت میرے اوپر میری امت کے اجر اور ثواب پیش کیے گئے۔ حضرت فرماتے ہیں بذل میں کہ یہ ممکن ہے معراج کی رات ہو، لعلہ ان یکون فی المعراج، مقصد چونکہ بہام ہے اس لیے اس کی واضح طور پہ تعین تو مشکل ہے، تو مقصد یہ ہو گیا کہ شاید یہ معراج میں آپ کے سامنے کیا گیا۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی جواب دیا گیا کہ عرض کنایہ احاطہ علمی سے، یعنی مجھے یہ بتایا گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ میرے علم میں یہ بات لائی گئی کہ میری امت کے یہ اجر ہیں جن میں حتی القضات، خس و خاشاک بھی یخرجوا، جس کو بندہ نکالتا ہے مسجد سے، یعنی اجر القضات مراد، یہ بھی بڑی اجر والی چیز ہے۔ وہ عریضت اور پیش کی کہ میری امت کے گناہ میرے اوپر، میں نے کسی گناہ کو بڑا نہیں دیکھا قرآن کی کسی صورت سے، سمجھ آ رہی؟ یا کسی آیت سے کہ ایک بندے کو دی گئی ہے پھر وہ اس کو بلا دیتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب سوال ہے اکبر القبائل تو شرک وغیرہ گناہ ہے، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ نسیان القرآن یہ بڑا گناہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال اگر اکبر اور اعظم دونوں مترادف ہوں، چونکہ وہاں اکبر کا لفظ ہے یہاں پر اعظم کا، تو نسیان علم میں نسیان قرآن بڑا گناہ ہے، نسیان علم میں، سمجھ آ رہی؟ ہر نوع میں جو ہے نا وہ پھر تفاوت ہے، تو علم کے نسیان میں نسیان قرآن بڑا گناہ ہے۔ باقی دوسرے جو گناہ ہیں، سمجھ آ رہی؟ مثلا ایمانیات میں شرک بڑا گناہ ہے، سمجھ آ رہی؟ عبادات بدنیہ میں ترک صلاۃ بڑا گناہ ہے، سمجھ آ رہی؟ نافرمانی رجال میں، انسان میں والدین کا بڑا گناہ ہے، تو یہ نسبتیں بدل جاتی ہیں، اس لحاظ سے تعارض نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ بڑا اس لیے بتایا گیا کہ مدار شریعت قرآن پر ہے، تو جب قرآن ہی بندہ چھوڑ گیا، بلا دی اس نے، تو گویا کہ وہ پوری دین ہی چلا گیا، اس لیے اس سے بڑا گناہ یہ تو گویا کہ نماز سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے تو نماز کا علم بھی چلا جائے گا، سمجھ آ رہی؟ عمل چلا جائے گا۔ کتنے جواب ہو گئے؟ 2۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق مشرک سے ہے، اور یہ ماخوذ ہے قرآن پاک کی آیت سے کہ کس طرح ہے، فنسیتہا، سمجھ آ رہی؟ کہ تو نے اس کو کیا کر دیا، اتت کا آیاتی فنسیتہا، یعنی فترکتہا، تو نے اس کو چھوڑ دیا، تو یہاں پہ نسیان سے مراد ترک مراد ہے، یعنی عدم ایمان، وہی شرک ہو گیا، یہ بڑا گناہ ہے۔ آ رہی بات سنو؟
اچھا، ویسے نسیان قرآن کے والے سے فقہا کیا کہتے ہیں کہ یہ کس حد تک جو ہے یہ نسیان ہو تو وہ پھر گناہ کے اندر آئے گا؟ اور بعض نے ایک اور جواب بھی دیا، وہ بھی سن لیں کہ صغائر کے بعد صغائر کی نسبت سے یہ بڑا گناہ ہے۔ ہو گئی والی بات؟ اچھا، شواف حقیقت میں معمول کرتے ہیں کہ حافظ قرآن اگر حفظ بھول گیا پورا تو سمجھو وہ اس کی وعید کے اندر آ گیا۔ حنفیہ کے یہاں یہ ہے کہ بلانے سے مراد اتنا بلانا کہ اوپر سے دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے، یہ مراد ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ حافظ یا تو پورا ہی ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی، لیکن اصل جو وعید ہے وہ اس کے بارے میں جو اتنا بلا دے کہ اوپر سے دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ مالکیہ کے یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اتنا بلا دے کہ نماز کے اندر تلاوت ہی نہ کر سکے، یعنی اس آخری درجے تک بلانا مراد ہے۔ سمجھ آ رہی؟ مطلق اگر 2-4 صورتیں سپارہ 2 سپارہ بندہ بلا دے تو ہے تو وہ بھی گناہ ہی ہے نا، کیونکہ نعمت کی نہ قدری ہے، لیکن اس وعید میں جو ہے نا وہ داخل نہیں ہے بندہ۔ وہ کو گل سمجھ آ رہی تو نا؟ شکر ہے آ رہی۔ جی پڑھے جی، ہو گیا نا؟ لم ارا ذنبا اعظم من سورۃ من القرآن وآیۃ اوتیہا رجل ثم نسیہا۔ تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ علم دے رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اس کا ترک نہیں کرنا۔ یہ آپ کو لو جی میں تو دکان بنا لیتا ہوں تو مجھے گزارا نہیں چلتا، تو یہ پہلا کام ہے دین کا پڑھانا، یہ ہمارا پہلا منصب ہے، باقی کام بعد میں، سمجھا؟ تو باقی کام جزیات کی طور پہ تو ہو سکتے ہیں، کلیات اور اصل کے طور پہ نہیں ہو سکتے۔ باقی یہ گزارا نہیں تو گزارا تو واقعات نہیں، بہت مشکل ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن جب یہ رستے کا انتخاب کیا تو یہ تو ہے ہی قربانی والا رستہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے بعض علماء کو دیکھ کے کہ یار وہ تو بڑے محل گاڑیوں میں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو مقصد میرے لیے بھی اس طرح کا پروٹوکول ہونا چاہیے۔ بعض فضلاء جو نئے ہوتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے جی میں نے دین کا کام کرنا ہے لیکن میری شرائط ہے، شرائط یہ ہے کہ گھر سے دور نہ ہو، بیوی سے دور نہ ہو، تنخواہ جو ہے وہ معقول ہونی چاہیے، سختی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، مجھے کوئی بندہ پوچھے نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس طرح کی شرائط لگاتے ہیں، تو شرطیں نہیں لگانی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے۔ مسجد کی صفائی بھی مل جائے تو یہ بھی بڑی عظمت والی بات ہے، اس کو بھی تفاخر اور فخر کے طور پر کریں۔ جی چلے جی، جی آداب مسجد میں سے یہ ہے کہ مرد الگ ہوں اور عورتیں الگ ہوں، حتیٰ کہ دروازے بھی الگ الگ ہوں، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ پردہ دل کا تو ہے ہی ہے لیکن ظاہری پردہ بھی ہونا چاہیے، تو یہاں بھی اسی کو بتایا جا رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ اچھا اب توجہ کریں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ یہ دروازہ جو باب النساء ہے، سمجھ آ رہی؟ آج کل تو میرا نہیں ہے وہ دروازہ، نام بدلتے رہتے ہیں، تو پہلے ایک دروازہ تھا مسجد نبی کا باب النساء، جس سے اکثر عورتیں آیا کرتی تھی، تو کبھی کبھی مرد بھی آ جاتے، تو آپ نے کہا کاش کہ ہم یہ عورتوں کے لیے مختص کر دیں۔ ابن عمر آپ کی سنت میں بڑے متبع تھے، وہ پھر اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوئے، لیکن باقی لوگ آتے تھے کیونکہ آپ نے ابھی قطعاً حرمت نہیں کی تھی کہ نہ آیا کریں، ٹھیک ہو گیا؟ ویسے بھی صدن لذرائع آپ نے کہا ہوگا۔ پھر یہی بات حضرت عمر نے بھی اپنے دور میں دہرائی اور انہوں نے روک دیا بھی آئندہ کوئی اس دروازے سے نہ آئے، ٹھیک ہو گیا؟ سیپریٹ جو دروازہ ہوگا عورتوں کا، بات سمجھ آ گئی؟ اچھا یہ تو بات ہو گئی مسئلے کے حوالے سے۔ سند کے حوالے سے یہاں پر یہ بات ہے کہ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہاں پہ نافع کے ایوب کے 2 شاگرد ہیں، ایک عبد الوارث ایک ہے ایوب، ہے آپ کی توجہ؟ دونوں حدیثوں پہ توجہ رکھے۔ عبد الوارث نے اس کو مرفوع نقل کیا ہے، جبکہ اسماعیل نے اس کو کیا کیا، نقل موقوفاً کیا ہے، اور یہ جو موقوف ہے یہ زیادہ صحیح ہے بنسبت کس کے؟ مرفوع کے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں روکا اور آپ نے نہیں کہا لو ترکنا، یہ حضرت عمر نے کہا تھا، اور مزید انہوں نے اس کے اوپر کہ یہ بات اسماعیل یعنی یہ موقوف روایت ہے، اس کے اوپر انہوں نے بکیر کی روایت بھی پیش کر دی ہے، سمجھ آ رہی؟ تائید پیش کر دی کہ دیکھو بکیر بھی جو نافع کا شاگرد ہے، ایوب کا جو عدیل ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات کی ہے، تو گل سمجھ آ رہی؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، امتحان میں بھی آ سکتی، سمجھ آ رہی؟ لہٰذا موقوف ہونا زیادہ صحیح ہے، چونکہ 2 سندیں ہیں موقوف ہونے کی اور ایک ہے مرفوع ہونے کی، لہٰذا مرفوع نہیں موقوف ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ امام ابو داؤد یہ کہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر یہ اشکال ہے کہ مصنف نے جس موقوف کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے وہ تو منقطع روایت ہے، کیونکہ نافع کا سماع ہی نہیں حضرت عمر سے،
سمجھ آ رہی؟ تو جب یہ منقطع ہے تو پھر یہ زیادہ صحیح کیسے بن گئی ہے؟ اور پھر مزید یہ ہے کہ ان میں تعارض کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہو، حضرت عمر نے آ کے اس کی تکمیل کر دی ہو، تو تعارض ہی کوئی نہیں ہے. کوئی گل سمجھ آ رہی؟ اچھا، اب سندن تو یہ بات ٹھیک ہوگی، لیکن اعتراض مصنف پہ آ گیا کہ مصنف نے باوجود ایک واضح سی بات کے منقطع روایت کو کیسے اصح کہہ دیا ہے. پھر اس کی تعویل واللہ علم یہ ہو سکتی ہے کہ مانن یہ زیادہ صحیح ہے، سندن نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات حدیث مانن صحیح ہوتی ہے لیکن صحت معنی صحت سند کو مستلزم نہیں، اور بعض اوقات صحت سند صحت معنی کو مستلزم نہیں ہوتی. تو مصنف کہتے ہیں مانن یہ زیادہ صحیح ہے. اس کو اگر آپ اور واضح الفاظ میں کریں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصح ہے باعتبار رفع اور وقف کے، باعتبار سند کے نہیں. دیکھو نا، ایک حدیث منقطع ہے، اس میں جو ضعف ہے وہ ضعف ہے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زیادہ صحیح ہوتی ہے مرفوع سے، کیونکہ اس کا معنی صحیح ہے. تو انقطاع کی خرابی کو نکال کر یہ زیادہ صحیح ہے. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے منع کیا تھا. کوئی غلط تو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آ گئی تو اب دیکھیں. اچھا، پہلی روایت پڑھ لی انہوں نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں. نافع کہتے ہیں ابن عمر وہاں سے داخل ہوئے موت تک. سمجھ آئی ہے؟ سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کی خواہش پہ بھی عمل کرے. سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے ہر سنت پہ عمل کو لازم کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ مستحب ہے. تو فقہاء نے درجے دیے، انہوں نے درجے اس لیے نہیں دیے کہ اس کو چھوڑا جائے. سمجھ آ رہی؟ وقال غیر عبد الوارث نے جب اس کو نقل کیا، جیسے آگے آ رہا ہے اسماعیل نے، تو انہوں نے کہا قال عمر، یہ عمر نے بات کی رضی اللہ عنہ، وہو اصح، اور وہ زیادہ صحیح ہے، کہ مطلب قول عمر زیادہ صحیح. گو کہ یہاں پہ بعض لوگوں نے یہ بھی تعویل کی ہے کہ ہوا جا رہا ہے پیچھے عبد الوارث کی طرف کہ قول عبد الوارث زیادہ صحیح ہے، کیونکہ بعض اوقات ضمیر اقرب کی طرف نہیں ضمیر راجی ہوتی، ابد کی طرف بھی راجی ہو جاتی. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں ذرا آگے چلیں. جی حضرت عمر نے کہا وہو اصح، دیکھو دوبارہ کہہ رہی یہ زیادہ صحیح ہے، قول عمر ہونا زیادہ صحیح ہے. جی چلیں. یہ اصل میں ایک جگہ پر وہو اصح ہوا ہے، کاتب نے دو جگہ پہ کہہ دیے. وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ چلو. یہ بکیر آ گیا نافع. جی وہ منع کرتے تھے کہ داخل ہوا جائے عورتوں کے دروازے سے. کوئی گل سمجھ آ گئی؟ میں نے ساری آپ کو بتا دی. اصح سے کیا مراد ہے، غیر عبد الوارث سے کیا مراد ہے، مصنف نے یہاں پہ 2-3 سندیں کیوں ذکر کی ہیں. جی چلیں. جی مسجد میں جب بندہ داخل ہو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، تو یہاں پہ اس کا ذکر آ رہا ہے. جاتے ہوئے چونکہ رحمت کی ضرورت ہے، وہ بندہ جنت میں آ رہا ہے نا، تو اس لیے رحمت کی دعا ہے. اور آتے ہوئے بندہ باہر آ رہا ہے تو باہر آنے کے لیے رزق چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے فضل، جو کہ رزق کی معنی وابتغوا من فضل اللہ. دیکھے جاتے ہوئے نبی علیہ السلام پہ صلاۃ سلام کا ذکر ہے، بعض روایات میں باہر نکلتے ہوئے بھی ہے. سمجھ آ رہی؟ یہاں پر تو اتنے ہی ہے، اور بعض روایتوں میں بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ کے لفظ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک نکلے تو یہ دعا پر اللہم انی اسألک من فضلک. جی ٹھیک ہو گیا. جی عقبہ سے میں ملا، میں نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے. جی آپ عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت نقل کرتے ہیں. جی جب آپ مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے. ترجمہ دیکھ لیں. اللہ جو بہت بڑی ذات ہے اور آپ کی ذات جو عزت والی ہے، آپ کا غلبہ جو پرانا ہے جی شیطان رجیم سے. جی انہوں نے کہا بس اتنی پہنچی ہے. میں نے کہا ہو. اس نے کہا نہیں آگے بھی ہے. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، جب وہ یہ کہتا ہے، شیطان کہتا ہے مجھ سے محفوظ کر دیا گیا ہے باقی دن. سمجھ آ رہی؟ یا تمام دنوں میں. ذکر دن کیا مراد؟ مطلق وقت ہے، دن رات میں اس کی حفاظت ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ باقی شیطان جو کہتا ہے حفاظت ہو گئی ہے تو کبائر سے، صغائر وہ پھر بھی کروا سکتا ہے. سمجھ آ رہی؟ یا فی الحال بشرطے کہ اس سے کوئی اور عمل سرزد نہ ہو ایسا کہ جو اس کو گناہ کی طرف لے کے آئے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پھر بندہ گناہ کیوں کرتا ہے اگر وہ محفوظ ہو گیا تو. سمجھ آ رہی؟ تو حفاظت کی ذمہ داری ایک دفعہ ہوئی ہے، آئندہ اگر کوئی اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے عمل تو اس کی وجہ سے دوبارہ وہ شکنجے میں آ سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، باقی
شیطان سے پناہ کا مطلب شیطان کے اوصاف سے پناہ ہے، سمجھ آ رہی؟ بندہ شیطان کے اوصاف سے کہ یا اللہ مجھے اس جیسے اوصاف نہ دینا، یہ مطلب ہے من الشیطان الرجیم کا، سمجھ آ رہی؟ یا خود اگر شیطان سے پناہ ہے تو مطلب شیطان کے وسوسوں سے پناہ ہے کہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے کیا کرنا، بچا دینا۔ جی چلیں، مسجد میں جب بندہ داخل ہو تو اس وقت جا کے تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے۔ اس کے حوالے سے 2-4 فقہی باتیں ہیں، وہ آپ توجہ سے سنیں۔ ظاہریہ کے ہاں تحیۃ المسجد واجب ہے، جمہور کے ہاں یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ استحباب کی دلیل، جمعے میں ایک صحابی آ رہا تھا، آپ نے اس کو کہا اجلس فإنک عصیت اللہ ورسولہ، سمجھ آ رہی؟ تو تحیۃ المسجد آپ نے اس سے نہیں پڑھوائی۔ نمبر 2، ترک تحیہ جو ہے وجوب کی دلیل یہ بھی ہے جو حضرت عینی نے ذکر کی ہے کہ محدث آدمی جو ہے وہ مسجد میں جا سکتا ہے۔ اگر یہ تحیہ واجب ہوتا تو اس کے جانے کی ممانعت ہوتی کہ پہلے وضو کر کے جا، کیونکہ جا کے تو نے نماز پڑھنی، سمجھ آ رہی؟ یہ بھی انہوں نے دلیل پیش کی ہے۔ ایسے ہی کیا کہتے اس کو، ترک تحیہ کی دلیل یہ بھی ہے، سمجھ آ رہی، کہ اوقات صلاح جو ہے، بلکہ وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، سمجھ آ رہی۔ بہرحال یہ جو فلیصلی ہے یہ امر استحباب کے لیے، امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اب تطبیق ہو جائے گی دونوں روایتوں میں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا بیٹھنے سے تحیۃ المسجد کا حکم ساقط ہو جائے گا؟ تو حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ بیٹھنے سے نہیں ساقط ہوگا، بعد میں پڑھ لے، بیٹھ جائے پھر اٹھ کے پڑھ لے، سمجھ آ رہی؟ حنفیہ، شافعی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ وہ آمدن غیر آمدن کا فرق کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اسی طرح کثیر اور طویل کا بھی فرق کرتے ہیں آپس میں۔ بہرحال ان کے یہاں کیا ہے، بندہ اگر بیٹھ گیا تو تحیۃ المسجد ساقط، اور حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں ساقط نہیں ہے۔ کتنے اختلاف ہو گئے؟ 2۔ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ تحیۃ المسجد برکعتن، کیا یہ جائز ہے؟ تو جو لوگ قائل ہیں تنفل برکعتن کے، جیسے کہ شوافی اور حنابلہ، تو وہ عام طور پہ تو قائل ہیں، لیکن تحیۃ المسجد کی وہ برکعتن تنفل کے قائل اس لیے نہیں ہیں کہ ایسی صورت میں حدیث کے اندر رکعتین اور سجدتین کا ذکر ہے، لہذا 2 ہی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگلا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو مار من المسجد ہے، مسجد سے جو آدمی عبور اور گزرنے والا ہے، کیا اس کے لیے بھی تحیۃ المسجد کا حکم ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو مالکیہ کہتے ہیں اس کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آ رہا ہے قبل ان یجلسا، یہ حکم ہے بیٹھنے والے کے لیے، گزرنے والے کے لیے نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، مطلقاً داخل فی المسجد کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ مسجد میں آیا ہے، چاہے وہ عبور ہی کیوں نہیں کر رہا، تو اس کو چاہیے کہ پہلے کیا کرے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے اور پھر کیا کرے، بیٹھے۔ اچھا جی، ایک اور مسئلہ رہ گیا آخری، کہ اوقات مکروہ میں تحیۃ المسجد پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو جو لوگ اوقات مکروہ میں تنفل کے قائل ہیں جیسے جمہور، تو وہ تحیۃ المسجد کے بھی قائل ہیں۔ حنفیہ چونکہ اوقات مکروہ میں تنفل کے قائل نہیں ہیں، تو اس لیے وہ استثناء کرتے ہیں کس کا، ان اوقات کا، کہ ان اوقات میں اگر مسجد میں آتا ہے تو پھر اس نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی ہے۔ آ رہی؟ میں نے کافی مسئلے بیان کیے۔ تحیۃ المسجد کا حکم کیا ہے، تحیۃ المسجد مکروہ اوقات میں ہے کہ نہیں ہے، 1 رکعت پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں، سمجھ آ رہی، گزرنے والے کے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے، اور کیا تھا جی، وجوب کے لیے پہلے وہ آگے۔ جی چلے آگے چلے۔ ترجمہ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کہ مسجد آئے تو 2 رکعتیں پڑھے بیٹھنے سے پہلے۔ جی چلیں، بعد میں بیٹھا رہے اگر چاہتا ہے، یا اپنی حاجت کے لیے چلا جائے، مقصد پڑھے صحیح۔ جی چلیں، مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے سنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً بیٹھنا بھی مسجد میں کار ثواب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ اور قسم پر ہیں، وہ انہوں نے باب قائم کیا، باب من جالسا ینتظر الصلاۃ، جس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار صلاۃ کے اندر بیٹھنا پھر فضیلت والی بات ہے،
سمجھ آ رہی؟ تو دونوں کے نقطہ نظر میں معمولی سے اختلاف ہو گیا۔ امام ابو داؤد یہ کہنا چاہتے ہیں نفس سے بیٹھے گا بھی چاہے منتظر صلاۃ نہ ہو تو یہ بھی فی نفسی کار اجر ہے، ثواب کا کام ہے، یعنی ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اور ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جب منتظر صلاۃ ہوگا تو پھر اہمیت ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنا اپنی جگہ پر فضیلت کا حامل ہے، چونکہ ظاہر بات ہے یہ رحمت کی جگہ ہے، احب البلاد الی اللہ مساجد ہوا ہے، تو اس کے اندر بیٹھنا سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ ملائکہ رحمت بھیجتے ہیں تم میں سے ایک پر عہد، جب تک وہ اپنی اس نماز کی جگہ میں جس میں وہ نماز پڑھتا ہے یا ایک میں پڑھ چکا ہے، جب تک کہ وہ محدث نہ ہو یا کھڑا نہ ہو۔ کیا دعا کرتے؟ اللہم اغفر، توجہ کریں، یعنی منتظر ہے نا، الذی یصلی فی، جس میں وہ نماز پڑھے گا یا پڑھ رہا ہے، اور صلی کا مطلب پڑھ چکا ہے، تو پڑھ چکے کی صورت میں اس کے لیے بھی فضیلت ہے، اگر پڑھے گا تو منتظر کے لیے فضیلت ہے جو بھی ہے، جب تک محدث یا کھڑا نہ ہو۔ بعض نسخوں میں لم یکن میں کیا کرینہ کیاس ایسے یہ وہ گرنی چاہیے۔ اب سوال ہے، ملائکہ تو ویسے ہر مومن کے لیے استغفار کرتے ہیں، استغفر للذین آمنوا، یہاں منتظر کی کیا تخصیص ہے یا مصلی کی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے عام طور پہ صرف استغفار ہے، اور ان کے لیے استغفار کے ساتھ رحمت کی بھی دعا ہے، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ چلے، آپ بھی علم پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی ظاہر بات ہے دعائیں تو ہوتی ہوں گی، کیا خیر پھر گرمی میں پڑھیں گے زیادہ دعائیں ملیں گی۔ جی چلیں۔ ہمیشہ ایک تم میں سے نماز میں ہوتا ہے جب تک نماز اس کو روکے نہیں، وہ روکتا اس کو جانا گھر والوں کی طرف مگر نماز ہی، مطلب وہ انتظار صلاۃ میں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو مصنف نے دونوں روایتیں ذکر کیے ہیں، نفس فضیلت قعود کی فی المسجد کی بھی اور انتظار صلاۃ کی بھی۔ جی چلیں۔ جی، بندہ ہمیشہ نماز میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے مصلی میں ہو، انتظار صلاۃ کر رہا ہو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر اللہم ارحم۔ جی، ینصرف و یحدث، یہ یحدث کیا ہے؟ چونکہ حدث آپ کو پتہ ہے حدث اکبر کو بھی شامل ہے اور حدث جماع کو بھی شامل ہے، تو حدث کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کی تشریح کی رضی اللہ عنہ نے، یفسو، فساد کہتے ہیں خروج ری بلا صوت کے، اور زرات کہتے ہیں خروج ری بالصوت کے، یعنی یہ صورت ہو جائے تو پھر دعا ہٹ جاتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہ دعا پراپر اس کے لیے چلتی رہتی ہے۔ تو اگر یہ روایتیں دیکھی جائیں تو یہی مقصد ہوتا ہے، عموماً مسجد میں بیٹھنا بندہ انتظار صلاۃ کے لیے ہوتا ہے نا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ ٹھیک ہے کہ فی نفسی اگرچہ اپنی فضیلت ہے، لیکن جو عمومی روایات ہیں وہ انتظار صلاۃ کے ساتھ ہی مقید ہیں، اور یہ بندہ نماز میں ہی ہوتا ہے، دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے، بعد الفراغ من الصلاۃ بھی، سمجھ آ رہی؟ تو یا عام کر لیں، قبل صلاۃ انتظار ہے، پھر بھی رحمت میں ہے، بعد صلاۃ حتیٰ یقوم جو آ گیا اس وقت۔ جی چلیں۔ جو مسجد میں آئے کسی کام کے لیے تو وہ اس کا حصہ ہے، وہ آنا یا وہ مسجد اس کا حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ شے اس کا حصہ ہے، مطلب اگر مسجد میں خیر کے کام کے لیے آ رہا ہے تو وہ اس کو اجر ملے گا، اگر دنیاوی امر کے لیے آ رہا ہے وہ اس کو عمل ملے گا، تو جس قسم کی جو نیت بندہ لے کر آئے گا اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا، فہو نصیبہ، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے تعدد نیات کرنی چاہیے مسجد میں جاتے ہوئے، سمجھ آ رہی؟ تاکہ اس کو زیادہ ثواب ملے۔ جی چلیں۔ اور مسجد میں عموماً آنا انتظار صلاۃ کے لیے ہی ہوتا ہے نا، نماز کے لیے تو نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جی، کراہیت انشاد الظالم، مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا، تو اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد جو ہے یہ تو کوئی بازار نہیں ہے کہ یہاں پہ دنیاوی چیزوں کی گفتگو یا اعلان کیا جائے، یہ تو رحمت کی جگہ ہے، عبادات کے لیے، اس لیے یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، اس طرح کی ممانعت ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ باقی اس کو جو الفاظ کہنے ہیں، لا ادہ اللہ کا معنی ایک خبر اور ایک نہیں، ایک مطلب تجھے اللہ لٹائے نہیں، دوسرا مطلب خبر ہے کہ اللہ نے تجھے دی نہیں ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ جو خبر میں پتہ ہے نا، نہیں سے زیادہ مبالغہ پایا جا رہا ہے، گویا کہ دعا دی اور وہ پھر وہ پوری بھی ہو گئی۔ پھر لا ادہ اللہ جو ایک جملہ بھی ہے اور دو بھی بنایا گیا ہے، لا ادہ اللہ اکٹھا اور الگ الگ بھی کیا، لا تنشد بھئی اعلان نہ کر، ادہ اللہ تجھے لٹائے، سمجھ آ رہی؟ پھر اس صورت میں واو ہونی چاہیے، لا و ادہ ہونا چاہیے، تو واو کیوں نہیں ذکر کی؟ کہتے ہیں واو اس نے کی کہ مقام زجر کیا ہے، ڈانٹ کیا ہے، تو اس لیے ایسے لفظ بولے گے جس سے صرف اس کے لیے خیرخواہی کا پہلو اور دعا کا پہلو نہ ہو، ساتھ ڈانٹ کا بھی ہو،
تاکہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے بدعا بھی دی جا رہی کہ میں نے کیوں یہ کام کیا. وہ گل سمجھ آ رہی؟ کراہیت انشاد الضالۃ فی المسجد. ہاں اگر کوئی ایسا اعلان ہے جو ضرورت کا ہے تو علماء نے اس کے جواز کا بھی فتویٰ دیا ہے، جیسے کہ فوتگی وغیرہ کے جو اعلان ہوتے ہیں یہ تو مجبوری ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو ان کے علاوہ دنیاوی اعلانات ان کی ممانعت ہے. جی چلیں. شابہ شابہ. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد. ضالہ یہاں پہ مطلق معنی میں ہے، ویسے ضالہ کا اطلاق ہوتا ہے جانور پہ، لقطے کا اطلاق ہوتا ہے عام گمشدہ چیز پر. جی چلو. بزاق فی المسجد. بزاق جب تک چیز منہ میں ہو وہ تھوک، اس کو ریق کہتے ہیں. باہر نکل آئے تو بزاق اور بساق سین کے ساتھ بھی آیا ہے بساق. اچھا آگے لفظ آ رہا ہے نخاع، اور ایسے دوسرا لفظ آ رہا ہے کدھر گیا ہے، ایک نخاع اور ایک نخامہ، ٹھیک ہو گیا میم کے ساتھ. یہ کس کو کہتے ہیں؟ کھنگار. کھنکھار، شاید کھنکھار کو کہتے ہیں، کھنکھار، سمجھ آ رہی؟ یعنی بلغم کو کہتے ہیں. ریڑھ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، سمجھ آ رہی؟ جو ناک سے آتی ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ مسجد میں اس کو نہیں ہونا چاہیے، یہ گناہ ہے. آگے توجہ کریں. نووی اور قاضی ایاز کی الگ الگ رائے ہے. نووی کی رائے ہے، امام نووی کی رحمہ اللہ کی، کہ مسجد میں تھوک اور رینٹھ مطلقاً منع ہے، سمجھ آ رہی؟ استثناء صرف ایک صورت میں ہے، اور وہ کیا صورت ہے کہ اگر نیچے پھینکے اور پھر اس کو چھپا دے، اور یہ اسی صورت میں جب کچی مسجد ہوگی. قاضی ایاز کی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ جواز مطلقاً ہے، نہیں اس صورت میں ہے کہ جب پھینکے لیکن چھپائے نہیں. تو بات ایک ہی ہے لیکن طریقہ مختلف ہے. گو کہ مصداق میں بھی آگے فرق آئے گا، لیکن بہرحال آپ کو سمجھ آئی امام نبی کیا کہتے ہیں؟ مطلقاً مسجد میں منع ہے، جواز اس صورت میں ہے جب پھینکے اور چھپا دے. اور قاضی ایاز کہتے ہیں کہ جواز مطلقاً ہے، منع اس صورت میں جب وہ چھپائے نہیں. اب دائیں طرف نہیں پھینکنا کیونکہ ادھر لکھنے والا فرشتہ ہے، تو بائیں طرف بھی تو ہے نا، لیکن چونکہ بائیں طرف والا تو خاموش ہے، ابھی تو وہ لکھ نہیں رہا، وہ تو گناہ لکھے گا، یہ تو نیکی کام کر. یا یہ امیر ہے دائیں طرف والا، وہ مامور ہے، اس لیے اس کی رعایت نہیں کی، اس کی ہے کہ دائیں طرف نہیں تھوک پھینکنا، سامنے اس لیے کہ قبلہ ہے، قبلے کا احترام ہے. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ دائیں طرف میں جہت کا اعتبار ہے، سمجھ آ رہی؟ جہت معظم ہے، اور یہ باقی جگہ میں بھی اس کا اعتبار ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ جو کوئی آدمی اگر نماز پڑھا ہو تو جوتیاں اتارے، لیکن نہ دائیں طرف اتارے نہ قبلے کی جانب بائیں طرف اتارے، وہاں پہ بھی جہت دائیں کا احترام ہے. اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ بائیں طرف اگرچہ فرشتہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، دائیں طرف فرشتہ ہے، بائیں طرف شیطان ہوتا ہے. نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو کیا آ جاتا ہے؟ شیطان. تو اس لیے کہا اگر تھوکنا تو بائیں طرف تھوکے. کوئی گل سمجھ آ گئی؟ بات پوری ہوگی، اب صرف ترجمہ دیکھیں ذرا. شابہ. جی تھوک مسجد میں گناہ ہے، یہ امام نووی کے مطلق گناہ. کفارہ بس یہ ہے کہ اس کو چھپا دے، بس استغفار ہے، مقصد یہ ہوا ہے. جی یہ زہر اس کے چھپانا ہے. جی بزاق فلم خطے ہے. جی جب بلا قصد اور جب بالضرورت ہو تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ صرف یہی ہے. جی چلیں. بلغم نخاع مسجد آگے ہوئے. جی ٹھیک ہو گیا. جو اس مسجد میں آئے تھوک پھینکے، تنخم، وہی نخاع، نخامہ جو ہے، نخامہ، نخاع اور نخامہ رینٹ یا پھر بلغم. جی اس کو کھودے جگہ اور اس کو دفن کرے. اگر نہیں کرتا تو جی فلیبزق، اپنے کپڑے میں بزاق کرے تھوک، ثم لیخرج فی، پھر اس کپڑے کو نکال لے رینٹ وغیرہ باہر. جی چلے. جی زقنا، نہ آگے تھوک پھینکے نہ دائیں طرف، جی اپنی بائیں جانب اگر خالی ہو تو مثلا کوئی بندہ نہ ہو تو، یا بائیں طرف نیچے قدم کے. ثم لیقل بھی، پھر اس طرح کرے، سمجھ آ رہی؟ یعنی مل دے اس کو. قال یقول کئی معنی میں آتا ہے، سمجھ آ رہی؟ جی چلے. اس دوران آپ خطبہ دے رہے تھے، رینٹ آپ نے دیکھی مسجد کے قبلے میں سے مراد محراب نہیں ہے، کیونکہ محراب تو بعد میں ولید بن عبد الملک کے دور میں آیا ہے. قبلے سے مراد امام مسجد یعنی دیوار مسجد سامنے والے. جی فتغیرنا حق کا، آپ نے اس کو رگڑ دیا. زعفران منگوائی آپ نے، اس کے ساتھ اس کو ایسے مل دیا اس جگہ میں. جی
اور آپ نے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے جائے جب وہ نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے آگے تھوک نہ پھینکے. شابہ. اراجین لاٹھی آپ پسند کرتے تھے جی، ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی عموماً جی. مسجد میں آپ نے تھوک دیکھا، اس کو رگڑ دیا، لوگوں متوجہ غصے میں موضباً جی. بھئی تم میں کسی ایک کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے چہرے میں تھوکا جائے، قبلے کی طرف ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے جی. فرشتہ اس کے دائیں جانب ہوتا ہے، نہ دائیں طرف تھوکے نہ قبلے کی جانب جی، بائیں جانب یا قدم کے نیچے. اگر اس کو کوئی معاملہ جلدی آ جائے یعنی خواہ مخواہ اس کو اچانک پیش آ جائے ضرورت تو جی فلیقل اس طرح کرے جی. ابن جال نے ہمیں صورتاً بتایا کہ کپڑے میں وہ تھوک لے، پھر بعض کو بعض بھی ایسے رگڑ دے جی. چلے آگے چلے. مسجد میں تھے ہمارے پاس نبی علیہ السلام ہماری اسی مسجد میں آئے. ابن تاب بندے کا نام ہے، اس کی نسبت سے کھجور بھی کا نام ہے، اس کی ایک ٹہنی تھی آپ کے پاس جی. مسجد کے سامنے دیوار میں آپ نے جی تھوک دیکھا، کنگار دیکھا، رگڑا اس کو ارجون کے ساتھ. کون پسند کرتا ہے کہ اللہ اسے اعراض کرے؟ یہ عمل تو ایسے ہی ہے جی. چلیں. یصلی فإن اللہ قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا يمينه جی، وليبصق تحت رجله اليسرى. اگر کوئی جلدی معاملہ اس کو اچانک پیش آئے تو اپنے کپڑے کے ساتھ اس طرح کر لے. فتى من الحي يشتد إليه فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم نفخ به على أثر النخامة. قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق. ترجمہ دیکھ لیں. آپ نے کہا اور اس کو رکھے اس کپڑے کے کنارے پر الا فیہ، سمجھ آ رہی؟ پھر اس کو رگڑ دے. پھر آپ نے بولا مجھے عبیر دو، خوشبو. ایک آدمی کھڑا ہوا قبیلے کا اپنے گھر کے دوڑتا ہوا گیا اور خلوق لے کر آیا. عبیر بھی خلوق ہی کا نام ہے. بعض نے کہا کہ عبیر مرکب خوشبو ہوتی ہے. آپ نے اس کو پکڑا اور جون کے کونے پہ لگا کے ٹہنی کے، پھر اثر نخامہ پر آپ نے وہ خلوق رگڑ دی. حضرت جابر کہتے اسی وجہ سے تو تم خلوق اپنی مسجدوں میں لگاتے ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عورت نے لگایا، تو ممکن ہے عورت نے آپ کو حکم سے لگایا ہو یا تعدد واقع ہو جی. چلے جی. ایک آدمی نے امامت کرائی قوم کی، قبلے کی طرف اس نے تھوک پھینک دیا. نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے. جب وہ فارغ ہوا آئندہ تمہیں نماز نہ پڑھائے. بعد اس نے نماز پڑھانی چاہیے، لوگوں نے روک دیا اور بتایا نبی علیہ السلام نے منع کر دیا. آپ سے اس نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا بالکل میں نے منع کیا ہے. راوی کہتے ہیں مجھے یہ آپ نے کہا تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اجازت دی ہے. اور سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سوال یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ ایسا بندہ لانتی ہے تو کیا صحابی لانتی بن گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ وہاں پہ بالقصد جو اجازت ہے یہ بلا قصد تھا. امامت کا گو کہ یہ اہل تھا، لیکن چونکہ یہ مفضول تھا تو اس لیے کراہ تنزیہ تو ہے نا، تو اس لیے آپ نے کہا افضل کو آگے اب اس کو پیچھے یا زجرن آپ نے اس کو روکا. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بھی امت کے ائمہ بننے والے ہو جی. چلیں. قدم الیسری آپ نے تھوک پھینکا، ٹھیک ہو گیا تو اسے پتہ حرکت کے لیے نماز میں جائز ہے جی. شابہ. پھر آپ نے جوتے سے اس کو رگڑ دیا یعنی چھپا دی گئے اس کو جی. اسقی فی جی دمشق کی مسجد میں انہوں نے تھوک پھینکا بوریے پر، چٹائی پر، پھر اپنے پاؤں سے اس کو رگڑ دیا. ان کو کہا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا آپ ایسے کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ بوریے پہ تو تھوکنا سب کیا منع ہے، وہ تو کچی جگہ پر تھا. تو جواب ایک تو یہ ہے کہ صحابی کا اجتہاد تھا، انہوں نے زہر پہ معمول کیا ہے. دوسرا جواب یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے چونکہ ابو سعید مجہور راوی اور فرج ابن فضالہ ضعیف راوی ہے، لہٰذا نیچے